السلام علیکم۔ مہمان آ گئے۔ کچھ دیر بعد حور اور مریم بیگم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر کھانا لگانے لگی۔ مہمانوں نے کھانا کھا لیا۔ پھر باتوں کا مرحلہ شروع ہو گیا اور اس معاملے میں حور سب سے آگے تھی۔ آنٹی، آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ حور نے سوال کیا۔ ہے، پر اس کو آج کوئی کام تھا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکی، مہمان نے کہا۔ حور کی بات پر مریم نے آنکھیں دکھائیں۔ ماں کا اشارہ سمجھ کر حور نے برا سا منہ بنا لیا۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر جاتے ہوئے ایک گزارش جاوید صاحب سے کر دی۔ مہمان چلے گئے اور حور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارے دن کی تھکان کی وجہ سے جلدی ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ابھی رات کے 12 ہونے کو تھے، یکدم حور کا سیل بج اٹھا۔ کون ہے یار، کیا مصیبت ہے؟ نیند خراب ہونے پر حور نے غصے سے کہا۔ دوسری طرف بھی کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو بار بار کال پہ کال کر رہا تھا۔ حور نے بند آنکھوں سے سیل اٹھایا اور کان کو لگا لیا۔ کون ہے اور کون سی تکلیف آ گئی جو فضول میں نیند خراب کر رہے ہیں لوگوں کی؟ کال اوکے کرتے ہوئے فوراً کہا۔ اور جو ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کی نیند خراب کی ہوئی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ آگے سے فوراً جواب آیا۔ آواز سنتے ہی حور کی آنکھیں کھل گئیں۔ تم اس وقت کال، سب ٹھیک تو ہے؟ حور نے ٹائم دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ نہیں حور، کچھ ٹھیک نہیں ہے، جواب آیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بتاؤ تو، حور نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں ہے نا، ایک ہیلپ چاہیے تم سے، حور سے سوال ہوا۔ اوف، بتاؤ بھی کیا ہوا، میں پریشان ہو رہی ہوں، حور نے کہا۔ وہ جواب آیا۔ کیا وہ، کچھ بولو بھی، حور نے کہا۔ وہ آج صبح ایک میری دوست مجھ سے ناراض ہو کر گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کیسے مناؤں، تو پلیز میری مدد کر دو۔ دیکھو مجھے ایسے نیند نہیں آ رہی، فہد نے معصوم بن کر دکھی لہجے میں کہا۔ تم فہد کے بچے، تم دفع ہو جاؤ، سامنے ہوتے تو سر پھاڑ کر بتاتی۔ یہ کوئی بات ہے جو تم نے مجھے اتنا پریشان کیا، وہ بھی فضول میں؟ اور جو نیند خراب کی وہ الگ، حور نے غصے سے کہا۔ وہی تو یار، تم ناراض ہو اور مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے بھلا؟ پلیز مان جاؤ، فہد نے کہا۔ حور نے صبر کا گھونٹ پیا، رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ دیکھو نا، مجھے منانا بھی نہیں آتا، پلیز مان جاؤ، فہد نے کہا۔ اوکے، میں ناراض نہیں، سو جاؤ پلیز، سکون کرو اور مجھے بھی کرنے دو، اللہ حافظ، حور نے بول کر سیل بند کر دیا اور پھر سو گئی۔ جبکہ فہد حور سے بات کر کے اب پرسکون ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگ گیا۔ حال ناشتہ کرتے ہوئے حور کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بی جان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، حور نے کہا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ فہد دیکھو، حور کو بخار تو نہیں؟ بی جان نے فہد کو حکم دیا۔ نہیں بی جان، میں ٹھیک ہوں، فہد کے نام سے حور نے کہا۔ فہد دیکھو، تم اس بچی کو تو اپنی فکر نہیں، نہ ٹھیک سے کھاتی ہے کچھ، بی جان نے کہا۔ بی جان کا حکم مان کر فہد نے فوراً حور کا ہاتھ پکڑ لیا اور چیک کرنے لگ گیا۔ بی جان، آپ کی صاحبزادی کو بخار ہے اور میرے خیال سے اسے آرام کرنا چاہیے، فہد نے معصوم چہرہ بنا کر کہا۔ حالانکہ حور بالکل ٹھیک تھی، صرف فہد کے پاس ہونے کی وجہ سے کنفیوز تھی۔ ہاں، اب تم اپنے کمرے میں آرام کرو گی، میں کمرے سے باہر نہ دیکھوں، بی جان نے بھی حکم سنا دیا، جبکہ حور فہد کی چالاکی پر کڑک کر رہ گئی۔ کمرے میں آ کر حور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد فہد بھی کمرے میں آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ فہد نے حور سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں میں ٹھیک ہوں، پھر سب یہ کیوں؟ حور نے پوچھا۔ وہ کیا ہے نا سویٹ ہارٹ، اب میں ایک دن اور ایک رات تم سے دور رہا ہوں، اس لیے اب چاہ رہا ہوں تم میرے پاس رہو، فہد نے مزے سے حور کو دیکھ کر کہا، جبکہ حور فہد کے رویے سے پریشان تھی۔ مطلب؟ حور نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو تم سمجھو، فہد نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ فہد کے بیٹھتے ہی حور اٹھ کر جانے لگی۔ فہد نے ہاتھ پکڑ لیا۔ حور نے آہستہ سے تیز دھڑکن سے کہا۔ کیوں نہ چھوڑوں تو؟ فہد نے کھینچ کر اوپر گرالے والے انداز میں پوچھا۔ آپ پلیز مجھ سے نفرت کر لیں لیکن محبت کے بول بول کر مجھے تڑپا کر نہ ماریں، میں آپ کی نفرت کی عادی ہو چکی ہوں، اب محبت کے دلاسے نہ دلائیں۔
حور نے نم آنکھوں سے فہد سے کہا۔ حور کی بات سن کر فہد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حور فہد کی گرفت سے خود کو آزاد کرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فہد نے کھڑے ہو کر حور کو کندھوں سے تھام لیا اور اپنی طرف منہ کیا۔ "یو نو واٹ" فہد حور کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، "جب تم مجھ سے دور بھاگتی ہو مجھے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتی ہو۔ ایون آئی ڈونٹ نو وائی آئی مس یو" کیوں بار بار نفرت کر بھی میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ نہ جانے ایسا بھی کیا ہے، تمہیں دکھ دیکھ کر میں خود بھی خوش نہیں رہ پا رہا۔ تھک گیا ہوں خود سے لڑ لڑ کر اور اب دور نہیں رہ سکتا۔ پلیز میری بے چینی کو دور کر دو" فہد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ فہد کی باتوں سے حور کی آنکھیں نم ہو گئی اور آنسو بہنے لگے۔ "اوہ اب اور نہیں، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتے" فہد نے حور کے آنسو اپنی انگلیوں سے چن کر کہا۔ "بس نا، اب رونا نہیں اور نہ ہی میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں" فہد نے حور کے چہرے کو تھام کر محبت سے چور لہجے میں کہا، "یہ میری آنکھوں میں آنسو خوشی کے ہیں، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، خدا گواہ ہے۔ میں نے پورے دل سے اپنے آپ کو بس آپ کی امانت سمجھتی ہوں۔ کسی بات کے لیے میں نے آپ کو قصوروار نہیں سمجھا" حور نے آنکھیں نیچے کیے ہوئے کہا، میری بیوی بہت سمجھدار ہو گئی ہے، میری سختی کا چلو کچھ فائدہ ہوا" فہد نے مسکراہٹ دبا کر حور کے کان میں کہا، "جی نہیں، میں بچپن سے ہی سمجھدار ہوں" حور نے منہ بنا کر کہا۔ حور کی بات پر فہد نے زوردار قہقہ لگایا جس پر حور نے فہد کو گھورا۔ "سچ میں" فہد نے شرارت سے پوچھا۔ "جی بالکل، ویسے بھی جو جیسا ہوتا ہے اسے سب ویسا نظر آتا ہے" حور نے منہ بنا کر فہد کو کہا۔ "ہاں میں کیسا ہوں تو میں کیسا ہوں، کچھ تعریف ہی کر دو سویٹ ہارٹ" فہد نے جھک کر حور کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے پوچھا۔ "ایک نمبر کے ٹھرکی" حور نے مسکراہٹ دبا کر کہا، جس پر فہد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ "میں نے کون سی ٹھڑک جھاڑ دی ہے تم پر" فہد نے پوچھا۔ "ابھی جو باتوں باتوں میں لائن مار رہے ہیں" حور نے تن کر کہا۔ "لو جی، اسے پیار کہتے ہیں، ویسے سمجھدار ہو تم" فہد نے سر پر چپیڑ لگا کر کہا۔ "ہاں تو بندہ بات ہی کر لے، لائن تو نہ مارے، میں سمجھدار ہی ہوں اچھا" حور نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ ہا، اب بندہ اپنی بیوی پر لائن نہیں مار سکتا" فہد نے حور پر جھک کر کہا۔ "جی نہیں، بندے کو کچھ شرم حیا کرنی چاہیے" حور نے فہد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ "اب میرے پاس اتنی پیاری سی کیوٹ سی بیوی ہو تو بندہ شرم کیسے کر سکتا ہے" فہد نے حور کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے جھک کر کان میں کہا اور ساتھ ہی حور کے کان کو تھوڑا سا اپنے ہونٹوں سے چھوا جس پر حور کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا اور فوراً فہد کو دھکا دیا۔ حور کی حرکت پر فہد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ "فہد تمیز کریں" حور نے فہد کو گھورا۔ "کون سی تمیز، وہ کیا ہوتی ہے" فہد نے آنکھ مار کر کہا، جس پر حور کا منہ کھل گیا۔ "وہی جو آپ میں بالکل نہیں، بہت بے شرم ہو گئے ہیں آپ" حور نے کہا اور پھر فہد کی مزید حرکتوں سے بچنے کے لیے سائڈ سے گزر کر جانے لگی مگر فہد بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ فوراً حور کو کمر سے پکڑ کر کھینچ لیا اور حور سیدھا فہد کے سینے سے آ لگی۔ "اب میں شرم کرتا رہا تو پھر بس ہو گیا میرا کام" بیوی ہوتے ہوئے کون بدنصیب اس سے دور رہے اور خاص طور پر جب بیوی بھی من چاہی ہو تو پھر بات کچھ اور ہی ہے فہد نے حور کی گرفت اپنے بازو پھیلا کر محبت سے کہا، جبکہ حور تو فہد کی اتنی قربت سے ہی پگھل رہی تھی اور حور فہد کے سینے سے لگی ہوئی تھی بالکل فہد کے دل کے اوپر۔ فہد کی تیز ہوتی دھڑکنیں بخوبی سن سکتی تھی۔ فہد کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے حور کی بھی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور تو اور فہد کے اعصاب میں ایک الگ سا سکون تھا۔ اوپر سے نہ صحیح مگر دل سے فہد کی گرفت میں حور خوش تھی اور دل ہی دل میں ہمیشہ فہد کے پاس رہنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ سن لو، تمہارے پاس آنے سے اس دل میں کتنی ہلچل ہوتی ہے" فہد نے حور کے کان میں سرگوشی کی کیونکہ حور اپنے ہی خیالوں میں فہد کے دل پر کان لگائے کھڑی تھی۔ فہد کی آواز سے حور حقیقت کی دنیا میں آئی اور شرما گئی اور رہ کر
اپنی حرکت پر غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے فہد۔ حور نے دل میں کہا کچھ نہیں سوچ رہا ہوں۔ ہاں اگر تم کہو تو بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ You know what I mean۔ فہد نے حور کے گال سے اپنا گال مس کر کر کہا۔ فہد کی بات کا مطلب سمجھ کر حور شرم سے لال ہو گئی۔ ماضی: اگلے دن حور جب یونیورسٹی پہنچی تو فہد کو اپنا منتظر پایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو بھوتنی؟ فہد نے مسکرا کر پوچھا۔ وسلام، پیاری ہو بہت زیادہ جن بھوت فہد۔ حور نے بھی فہد کے انداز میں کہا۔ ہاہا، کیا بات ہے پارٹنر، موسم کیوں خراب ہے؟ فہد نے کہا۔ موسم کو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں البتہ حالات خراب ہیں۔ حور نے کہا۔ کیوں؟ حالات کو کیا ہوا؟ فہد نے کہا۔ اصل میں کل بابا کے دوست کی دعوت تھی گھر پر۔ حور نے کہا۔ پھر؟ فہد نے پوچھا۔ پھر یہ کہ انہوں نے باتوں باتوں میں بھائی ارمان کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ کہا ہے۔ حور نے مسئلہ بتا دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فہد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔